بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند مہینے پہلے کسی کام کے سلسلے میں بچوں کے اسکول جانا ہوا، تو کام تھوڑا سا لمبا ہو رہا تھا، تو ریسیپشن پہ انتظار کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ ریسیپشن کافی بڑی ریسیپشن ہے، شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں سے ایک اسکول ہے۔ ریسیپشن پہ کافی سارے بچے یونیفارم پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اچھا، کلاسز کا ٹائم شروع ہوئے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے ہو چکے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک ٹیچر آئی اور اس نے آ کے تو 2 بچوں کے پاس کھڑے ہو کے ان کو سمجھایا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کال کریں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سچویشن فیل کر کے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ کسی وجہ سے فیس جمع نہیں کروا سکے، تو ان کو اسکول نے کلاسز سے اٹھا کے ریسیپشن پہ بٹھا دیا ہے کہ دے شوڈ کال دیئر پیرنٹس اور وہ اپنی فیس جمع کرائیں۔ میں حیران رہ گیا اسکول کے اس رویے کے اوپر کہ بچوں کی آپ نے سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں کیا۔ آپ نے بچوں کے اندر جو سینس آف ایک انفیریورٹی کمپلیکس آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی، بچوں کے اندر آپ نے ان کی سائیکالوجی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، اسکول شہر کے کرتے ہیں وہی وہاں پہ داخل کرواتے ہیں، ماں باپ تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی وہ بچوں، سوال یہ ہے کہ اگر 1 آدھ مہینے بچے کی فیس لیٹ ہو گئی ہے تو اسکول کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ بچوں کو اٹھا کے کلاسز سے ریسیپشن پہ اندر لائے اور ریسیپشن پہ پھر ان کو بٹھا کے رکھے جب تک ان کے ماں باپ فیس جمع نہ کرائیں، ان کو کلاسز میں واپس نہ جانے دیا جائے۔ امیڈیٹلی فلیش بیک میں مجھے اپنا اسکول یاد آ گیا۔ یہ کوئی 1 صدی پرانی بات نہیں ہے، 1989-90 کی بات ہوگی۔ آپ لاہور سے ساہیوال کی طرف جاتے ہیں تو ساہیوال سے 10 کلومیٹر پہلے ایک اڈا آتا ہے، بس سٹاپ آتا ہے، اڈا یوسف والا اس کا نام ہے۔ یہ لوئر باری دوآب کینال جو ہے، جس کو ہم 64 اس کا گاؤں کا قصبہ نما گاؤں تھا، جہاں سے میں نے 6 سے لے کے 10th تک اپنی سکولنگ کی ہے۔ میں تو سوچ کے حیران ہو گیا کہ کیا یہ سکول اور وہ سکول، اور کیا یہ ٹیچر اور وہ ٹیچر کوئی ڈیفرنٹ ٹائپ کے انسان ہیں۔ جب میٹرک کا بورڈ کے ایگزامز تھے 9th اور 10th دونوں سالوں میں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کم از کم 1 مہینے سے 2 مہینے تک ہمیں اس وقت اسکول سے گھر نہیں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ پوری کی یہ نہیں کہ کوئی سلیکٹڈ بچے ہوتے تھے اور ان کے اوپر بالکل خاصی محنت کی جاتی تھی۔ دونوں سالوں میں پوری کی پوری 9th اور 10th کو اسکول کے 2 کمرے خالی کروا لیے جاتے تھے، ان میں سے فرنیچر نکال کے باہر رکھ دیا جاتا تھا، وہ جو بینچز وغیرہ پڑے ہوتے تھے اس کے اندر پرالی بچھا دی جاتی تھی۔ پرالی بچھا کے ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر سے ہر بستر اور رضائیاں اور کتابیں اپنی لے کے تو اسکول میں شفٹ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹیچرز کو جنت کے اعلیٰ مقام سے نوازے جنہوں نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی۔ ہمارا شیڈیول کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ دوپہر کو اسکول بند ہونے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے، وہاں سے ہم دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، رات کا کھانا لے کے ہم واپس اسکول آ جاتے تھے۔ اسکول آتے تھے، وہاں پہ ساری رات ہمیں پڑھانے کی تلقین کی جاتی تھی۔ کافی رات گئے تک ٹیچرز جو تھے وہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک ہمارے ٹیچر تھے سلطان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے، ان کا گھر اسکول کے بالکل پاس تھا، تو ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ہمیں رات کو لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب بڑے بڑے کمروں میں ہم ساروں کی بستر ساتھ جڑے ہوئے بستر ہوتے تھے، اور ہم جتنی دیر تک بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے ہم پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد ہم سو جاتے تھے، صبح اٹھ کے پھر اسکول اٹینڈ کیا اور پھر وہی روٹین۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ان ٹیچرز کے جنہوں نے ہمارے اوپر محنت کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹیچرز کوئی اور آسمانی مخلوق تھے جو یہ آج کے اسکول بچوں کو فیس کی پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اٹھا کے اپنی کلاسز سے ان کا اعتماد مجروح کرتے ہوئے ان کو ریسیپشن پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں صرف 1 مہینے کی فیس لیٹ ہونے کی وجہ سے؟ ہمارے ٹیچرز ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ بچوں، ہمارے اللہ تعالیٰ احمد خان صاحب کو، اس کے ساتھ ہی ایک گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے۔ انہوں نے ہماری انگلش کے اوپر محنت کی، جس وقت شاید انگلش پڑھانے والا بندہ ہی خال ملتا تھا، اور وہ اکثر کلاس میں کہا کرتے تھے، اوے میں تے نہیں رہنا مڑ تسی مینوں یاد کریا کرسو۔ یہ بیلٹ جو ہے، یہ ساری ان کی جو بولی ہے وہ اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ٹیچرز کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. سلطان صاحب, احمد خان صاحب اور ماسٹر عبدالغنی صاحب, اللہ تعالیٰ سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے.